السلام علیکم. جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. کورٹس کے اوپر تو ہم خبریں آپ تک پہنچاتے ہی رہتے ہیں. ذرا پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، تو آج سوچا کہ اس کے اوپر ذرا آپ سے تفصیل میں آپ کو بتایا جائے کہ سیاسی محاذ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک تو عمران خان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پس پردہ کچھ گیم آن ہے اور 5 پارلیمانی جماعتوں کے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان کے لیے کل پارلیمنٹ میں اسی معاملے کے اوپر ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارا موضوع بنیادی طور کے اوپر یہ ہے. ایک تو آپ کو یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کے مابین گفتگو یا مذاکرات پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر دور میں مخالفین سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ مذاکرات کرتی رہتی ہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے، تو اسی کو ہی شاید جمہوریت کا حسن کہتے ہیں. لیکن خبر زیادہ پی ٹی آئی اگر مذاکرات میں آئے تو اس کو میڈیا کیوں اتنی اہمیت دیتا ہے؟ اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا یہ موقف رہا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات نہیں کروں گا. اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں نے بات جب بھی کرنی ہے تو میں ان سے کروں گا جناب، وہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جو موجود لوگ ہیں میں تو صرف انہی سے بات کروں گا. لیکن اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوں، باضابطہ طور کے اوپر حکومتی لیول کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ جو حکومتی سائٹ کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی ہے یہ بڑی اہم ہے. اس میں 5 جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے جو حکومتی اتحاد پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے، ان میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، نوید قمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم سے تعلق ہے، علیم خان استحکام پاکستان، اور چودھری صالح حسین جو کاف لیگ سے جو ہے وہ ان کی وابستگی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے حکومتی اتحاد کی کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر بنائی، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات ملک کی سلامتی اور قومی مفاد کو اس میں مقدم رکھا جائے گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. اور اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے بھی اس اقدام کو ایک پازیٹیو سٹیپ قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات میں اچھی سوچ کے تحت جامع بات ہونی چاہیے، مذاکراتی عمل کا ٹائم فریم طے ہونا چاہیے. اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو اب یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومتی، یہ کب بات چیت یا جو مذاکرات کا جو عمل ہے وہ کب شروع کرے گی؟ تو اسپیکر ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکراتی کمیٹیوں کو ملاقات کی دعوت بھی دے دی ہے. دونوں کمیٹیوں کا جو پہلا اجلاس ہے وہ کل پیر کے روز اسپیکر چیمبر میں دن 11 بجے ہوگا. اور اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ مسائل مذاکرات کے حل کرنے کے لیے وزیر اعظم کا اقدام خوش آئند ہیں. دونوں کمیٹیوں کے ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ملاقاتیں کروں گا. نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں کوشش کروں گا کہ تاکہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکے، کوئی پیش رفت ہو سکے. دوسری طرف خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر سیف کو ایک کوئی اہم ٹاسک سونپ دیا ہے، اور اس حوالے سے ذرائع سے جیو نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ حکومت کے غیر جمہوری اقدامات کے خلاف اپوزیشن کو متحد کیا جائے گا. اور اپوزیشن جماعتوں کے کئی اہم رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی جے یو آئی فے سمیت جو ہے وہ دیگر پارٹی سربراہوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھا پلیٹ فارم جو ہے وہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مذاکراتی عمل میں آیا جائے گا. پھر اسی طرح سے تیسری جو اسی سے جڑی ہوئی خبر، جو شیر افضل مروت ہیں ان کی طرف سے
یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل 9 کے بعد اب پارٹی کو سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کرنے کی تجویز دے دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر ایک مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، ہمیں سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دینا چاہیے اور حکومتی کمیٹی کو موقع دینا چاہیے، اور امید ہے کہ مذاکراتی عمل میں دونوں فریقین مثبت کردار ادا کریں گے۔ سیاسی استحکام کے لیے مذاکراتی عمل انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں قومی اسمبلی میں عمر ایوب، انہوں نے پھر کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہمارے مطالبات حکومت کے سامنے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے یعنی عمران خان نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہوا ہے، کوئی ڈیمانڈ آئی تو اس کے اوپر سوچیں گے۔ تو اب کمیشن کی تشکیل کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات اس کے اوپر یہ ضرور ہے کہ جو بیک ڈور کے اوپر جو باتیں ہوئیں، جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی بعد میں آ کے کہا کہ عمران خان کو یہ کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کے خلاف جو آپ کے ٹویٹر کے ذریعے جو ٹویٹس چلتے ہیں، اس کو جو ہے وہ یہ نہیں ہونے چاہیے، اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے آپ ٹرانسفر کروائیں۔ یہاں پہ پاکستان میں باہر سے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ یا ایکس اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ پہلی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پہلے یہ خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو سوشل میڈیا واریر ہیں یا کلٹ ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں، تو وہ پہلی سٹیج کے اوپر جو اداروں کے خلاف بیان بازی ہوتی ہے وہ معاملہ سٹاپ ہو جائے گا، رک جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے مذاکرات کے عمل میں ایک مثبت پیش رفت کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس پہ آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ بہرحال آنے والے چند دن جو ہے وہ اس سے صورتحال کلیئر ہوگی۔ دوسری اہم بات جو بار بار پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ کمیشن تشکیل دیا جائے، بالخصوص 9 مئی کے واقعات کے اوپر، جو 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، تو اس وقت بھی ہمارا یہ ویو رہا ہے کہ یہ کمیشن تشکیل دینے کا جو اختیار ہے یہ سپریم کورٹ کا تو بہرحال نہیں ہے، یہ حکومت نے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کمیشن تشکیل دینا ہے، یہ اسی کا ہی اختیار ہے۔ تو یہ تھرو جوڈیشری جو درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں، اس کا کوئی بہت اچھا آؤٹ کم پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں نکلے گا۔ تو اب مذاکراتی پروسیس میں پاکستان تحریک انصاف زیادہ سے زیادہ اگر کمیشن بنانے کے حوالے سے، جیسے کہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر اس کو سامنے رکھتی ہے تو پھر کیا کسی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنے گا، سٹنگ جج کی سربراہی میں کمیشن بنے گا، یہ کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ایک بڑی خبر ضرور ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اس نے ایک طرح سے ایک بہت بڑا یو ٹرن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کہتے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اب بات چیت کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آ گئی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو اب بات چیت کے ذریعے سے اس کا مذاکراتی جو پورا پروسیس ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ خاصا اہم ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کل سے جو پروسیس انیشیٹ ہو رہا ہے تھرو پارلیمنٹ، اس میں کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملتی ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف حاصل کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔